جنہاں نو حضور نے منوایا ہے انہاں تو منن تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اسی ہون دیاں تحقیقاں ہون دے روڑے ہون دی تاریخ دیاں من گھڑت روایتاں نو جتی دی نوک دے بھی نہیں سمجھ دے ساڈا مسلک یا قرآن دے مطابق ہے یا نبی دے فرمان دے مطابق ہے پیاریو قرآن پڑھو حدیث مصطفیٰ تے عمل کرو بندہ آندہ عقل نہیں من دی اے مسئلے نو حضور نے جواب دیتا ہے اس گال دا کہ اسی لوارس نہیں حضور نے فرمایا لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جیت بھی توجہ ہے حضور فرماندے نے مومنو بندہ ہے مومنو بندہ ہے اگونہ گال کرے جب ساڑی عقل نہیں من دی فرمایا مومنو بندہ ہے جیڑی اپنی عقل نو شریعت دے تابع کر لگے تابع لما جیت بھی اے نہیں آکھنا عقل نہیں من دی جدوں پتہ لگ جاوے نا مسئلہ دینی ان دے مطابق عقل فوراں تابع کرنا عقل دے گھوڑے نہیں دوڑانا ان دے تابع عقل نو کرنا حضور فرمایا جدو عقل نو شریعت دے تابع کر لو گے ادو پکے مومن بن جاؤ اہل بیت مصطفیٰ ہے عظمتوں کی تاجور اہل بیت مصطفیٰ ہے عظمتوں کی تاجور قدسیوں سے جا کے پوچھو داستان اہل بیت اسی گناہگار بدکار سیاکار کم علم اسی کی دسنائے قدسی اللہ دے فرشتیاں نو کہندے نے شعر کہہ رہا ہے اسی تے نہیں دس سکدے قدسیوں سے جا کے پوچھو داستان اہل بیت اور وہ ہی آصف مانتا ہے عظمت اصحاب کی وہی آصف مانتا ہے عظمت اصحاب کی جن کے دل میں موجزن ہے قدر و شان اہل بیت رب تعالیٰ نے فرمایا اے نبی دے گالا لیو رب چاہتا ہے تواڈے تو ہر ناپاکی دور کر دے تن خوب پاک صاف تے ستھرا فرما دے اوتھے بھی ذکر آل بیت دا پاک نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سینکڑیاں دے حساب دے انہاں وچ بھی ذکر اہل بیت دا سوال یہ ہے کہ اہل بیت نبی ہیں کون توجہ ہے منہ نلاکنا اور رب دے قرآن دے نبی دے فرمان جو سمجھانا اور اہل بیت نبی کون نے کیونکہ تسی بھی انہاں دے نوکر ہو اسی بھی غلام ہاں انہاں تو بغیر نہ تہاڈا گزارا ہے نہ ساڈا گزارا ہے جے سانوں کو بندہ پوچھ ہی لوے اہل بیت وچ کیڑا کیڑا بندہ شامل ہے تے سانوں پتہ تے ہوے نا حضور کناں شامل فرمایا اور تانوں نہ پتہ ہون دی وجہ تو کئی بندیاں کئی نفوس قدسیاں نو اس گھرانے چ کڈ چھڑیا مطلب غلط بیان کر کے بغیر دلیل تو لیکن حق تے بندہ ہوندا ہے جڑا حضور دے فرامین دی روشنی وچ من جائے تے پھر انہاں دی نوکری اختیار کر جائے جنہاں نو حضور نے اس گھرانے شامل فرمایا ہے
توجہ ہے؟ پہلی تفسیر تفسیر معصور جامع البیان 13ویں جلد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے توجہ ہے آپ فرمان دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا نازلت هذه الآیت فی خمسہ اور اسی خوش نصیباں خمسہ نو بھی منن اڑیاں اربعہ نو بھی منن اڑیاں یعنی خمسہ پانچ تن پاک دے بھی نوکر ہاں تے اربعہ چون یاران دے بھی غلام ہاں نازلت هذه الآیات فی خمسہ حضور فرمان دے نے میرے صحابہ جان دے ہوئے ایت کریمہ پانچ نفوس قدسیہ نے انہ دی شان اللہ نے نازل فرمائی ہے فیہ وفی علی رضی اللہ عنہ وفی حسن و حسین رضی اللہ عنہما و فاطمہ رضی اللہ عنہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے نے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا دسن والے نبی نے تو سنن والے صحابی نے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اے جڑی آیت کریمہ ہے نا اے پانچ نفوس قدسیہ نے ایک میں ہاں ایک میرا علی ہے ایک میری بیٹی فاطمہ ہے دو میرے نواسی حسن تے حسین نے انہاں دی شان وچ نازلت هذه الآیات فی خمسہ انہاں پنجاں دی شان وچ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے پہلی دوسری گل تفسیر ابن جریر دے اندر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ روایت کر دینے آپ فرمان دینے کانا اکرامہ تا ینادی فی السوق آپ فرمان دینے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازارچ نکڑے نے تے بازارچ اعلان کر رہے نے توجہ ہے بازارچ اعلان کر رہے نے جڑے آج اعلان اسی کرنے ہیں یہ نہیں کیا کمال محبت دین ہے ثابت کر سکتے کسی دیکھ ایتے بھی آج ایتے میرے کوڑا توجہ کان اکرامہ ینادی فی السوق حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تکیہ ہے حضرت اکرامہ بازارچ گئے نے تے بازارچ اعلان کر رہے نے کی اعلان کر دے پہنے تے حضرت اکرمہ اعلان کر رہے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازلت فی نساء النبی خاصتا حضرت اکرمہ اعلان کر رہے نے او دنیا والیو سن لو میرے پاک نبی دا اے قرآن پاک جڑا حکم نازل ہویا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوبہ اے ایت کریمہ حضرت اکرمہ اعلان کر رہے نے بازار دے اندر فی نساء النبی خاصتاً اے بالخصوص اے ایت کریمہ اللہ دے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما ازواج مطہرات دی شان وچ نازل ہوئی ہے روایتاں دو ہو گئیاں عقل حیران ہوئی ایک روایت آندی ہے پانچ تن پاک دی عظمت چ نازل ہوئی ہے حضرت اکرمہ فرما رہے نے اے نساء النبی کی حضور دی ازواج دی شان وچ اے ایت کریمہ نازل ہوئی ہے پھر حضرت اکرمہ اس گل تے دلیل دے رہے آپ فرماندے نے والقول فی تعویل قولہ تعالی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ حضرت اکرمہ فرماندے نے بیلیوں قرآن نے پڑھیا قرآن نہیں پڑھیا سنو قرآن پاک دا پہلا بائیں سپارے دا پہلا صفحہ کھولو پڑھو ایت کریمہ تے آپ فرماندے نے اس ایت وچ بھی اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْنَ بُيُوتِكُنَّ یہ مؤنث تے سیگے اور اس آیت کریمہ تو پہلا حصہ پڑھ لو وہ بھی حضور دی ازواج دا ذکر چل رہے ہیں بعد والیاں آیتاں پڑھو ان دے بھی نبی دی ازواج دا ذکر آ رہے ہیں تے آپ فرماندے نے پہلے بھی ازواج مصطفیٰ اس آیت تو بعد وچ بھی ازواج مصطفیٰ تے درمیان وچ گھر والے نوں کڈ کیویں سکدے ہو
انہوں نے قرآن نہیں پڑھیا. رب مؤنث کے صیغے استعمال فرما رہے. ایک خود حضرت اکرمہ دلیل دے رہے ہیں حضور دے صحابی نے. دو روایتاں سامنے آئیاں مفسرین نے ہن اے نہیں آکھیا اینو چھڈ دیو تے اینو مان لو. انہاں فرمایا دوواں دے اندر تطبیق کرو, دوواں آپس وچ مکس کرو, ملاؤ اس انداز دے اندر کہ پنج تن پاک دی بھی عظمت و شان منن تے ساڈے تے لازم ہوے تے حضور دی بیویاں دا بھی حیا ہوے. تطبیق اس طرح دی کرو. اللہ اکبر. امام ابن براجان, امام ابن عطیہ, امام رازی, امام سالبی, یہ چار مفسرین ہیں. امام ابن براجان, امام ابن عطیہ, امام رازی, امام سالبی. انہاں چواں مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر دے اندر انہاں آیت کریمہ دی تطبیق اس رنگ وچ فرمائی. یعنی امام ابن براجان نے تفسیر امام براجان دے اندر اس آیت کریمہ دے تحت آپ نے کلام فرمایا. کیا فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگے سنیا جی آپ فرماندے نے ہم اہل البیت ہم علامہ ذکرہ القرآن الازواج وعلى الحديث هم النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهما. امام ابن براجان فرماندے نے جے قرآن پڑھیے تے پتہ لگدا ہے اے ایت کریمہ اللہ نے اپنے نبی دیاں بیویاں شان نازل فرمائی. وعلى الحديث فرمانے جی حدیث پڑھیے. رب تعالیٰ دے پیارے محبوب نے چادر دے اندر اپنی نواسیاں نو, اپنی بیٹی نو, مولا علی نو لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, یا اللہ میری اہل بیت. آپ فرماندے نے قرآن پڑھیے, ازواج مصطفیٰ دا ذکر ہے, حدیث پڑھیے, اے پنج تن پاک دا ذکر ہے. تو آپ فرماندے نے اے پاک نبی دی اہل بیت نال پیار کرن والےو سن کون اختیار دیتا ہے کہ ازواج نو باہر نکال دئیے, پنج تن پاک نو باہر نکال دئیے. نہ اسی قرآن چھڈن والے ہاں, نہ نبی دا فرمان چھڈن والے ہاں. قرآن تے عمل کردے ہویا ازواج دا حیا کران گے, انہاں نو اہل بیت مناں گے, اور حدیث تے عمل کردے ہویا پنج تن پاک نو سلام کران گے. اللہ اکبر. توجہ ہے. لہذا آپ نے اس انداز تطبیق فرمائی. فرمایا قرآن تے بھی عمل کرو تے حدیث تے بھی عمل کرو. جاؤ نظر تاجدار گولڑا دی چوکھٹ تے چلیے. ساڈے بندے سمجھدے نے پیر میر علی شاہ کلے شہر آئے, انہاں دی کتاباں پڑھو, ایم اے اردو کرنے والے پڑھنیاں نہیں ہوندیاں. ایسے آپ نے اردو استعمال فرمائیے. پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد اقوال لکھے معتبر. آپ نے آخر تے ایک لائن, ایک سطر لکھی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ دے اندر. پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھیا اہل بیت فریقین یعنی امہات المومنین و آل ما علیہ السلام کو بھی شامل ہے. توجہ ہے. اہل بیت فریقین دعا سیڈا فریقین. پھر آپ فرماندے نے یعنی مطلب بیان کر دیا فریقین دا مطلب کی ہے. تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے فریقین یعنی امہات المومنین و آل ما علیہ السلام. امہات المومنین نو یا اہل بیت آندے نے, اور آل پنج تن پاک نو یا اہل بیت اندر شامل کیتا گیا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تے کلام فرمایا. آپ نے بھی اس تے کلام فرمایا. آپ نے بھی لوگاں نے جھنجھوڑیا ہے, لوگاں دی اصلاح فرمائی ہے, اور آپ نے تے کمال دا کلام فرمایا. آپ فرماندے نے اہل بیت مصطفیٰ. کوئی بندہ پوچھے کون نے اہل بیت, کون دسو حضور دیاں چار بیٹیاں نے اہل بیت, حضور دے بیٹے نے اہل بیت, حضور دیاں بیویاں نے اہل بیت,
آپ نے فرمایا حضور پانچ تن پاک آلے بیت اور اگر بیت نسب تے میں دار ہوئے تو آپ دے چچا حضرت عباس آلے بیت شامل نے، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ آلے بیت شامل نے۔ تو آپ نے اتھے رزلٹ کٹ چھڑیا۔ امام راضی فرماندے نے دنیا والیو پاک نبی علیہ السلام دی بیٹی حضرت زینب آلے بیت شامل نے، حضرت رقیہ آلے بیت شامل نے، حضرت ام کلثوم آلے بیت شامل نے، سیدہ فاطمہ الزہراء آلے بیت شامل نے، پاک نبی دے بیٹے آلے بیت شامل نے، آپ دے چچا آلے بیت شامل نے، آپ دے بیویاں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت میمونہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن آپ آلے بیت شامل نے۔ تو حضور دی پنج تن پاک آلے بیت شامل نے۔ اے وہ نفوس قدسیہ نے جنہاں دے بارے میرے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ اے وہ لوگ نے جنہوں پاک نبی نے اپنی حدیث کے اندر مفسرین نے آیت کریمہ دی تحت اپنی تفسیر وچ لوگاں نوں دسیا اے وہ لوگ جے انہاں دا حیا کرنا بھی ضروری جے، انہاں نال پیار کرنا بھی ضروری جے۔ اللہ بھائیا اہل بیت طہار تے صحابہ کرام اے وہ لوگ نے جنہاں نال پیار نہ کریے تہاڈیاں نمازاں قبول نہیں ہوندیاں، روزے نہیں قبول ہوندے، عبادتاں نہیں قبول ہوندیاں۔ آج بندہ اندر میرا تے دل ہی نہیں کردا فلاں صحابی منن تے، مگر تیرا دل جنم میں جائے جڑا صحابہ نو منن تے دل نہیں کردا۔ سنی بندہ اندر جی بڑا بڑا پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مفسر ہے، مجدد ہے، مفکر ہے، میں کیا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، بہت بڑا عالم دین ہو سکتا ہے، اندے لکھاں مرید ہو سکتے ہیں، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہونا واسطے نبی دی ساری اہل بیت نو مننا ضروری ہے۔ سنی ہونا واسطے ابو بکر صدیق کو لے کے حضرت امیر معاویہ تک سارے صحابہ کو مننا ضروری ہے۔ سنی ہوندے ہی پتہ ہوندے اہل سنت وچ نا انصافی نہیں، اے آل منن تے سارے نو مندے نے، اصحاب نو سلام کرن تے سارے نو کردے نے۔ سارا کچھ بندہ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی بندہ بندہ ہی ہو دوئے جدوں ایک با حیا ہوئے، با کردار ہوئے تے حضور دے صحابہ تے اہل بیت نال پیار کرن والا ہو۔ دب کے بولو سبحان اللہ۔ اجے سنیاں نو آ کے سبحان اللہ کھوانی ہے تو پھر بولنا کیڑی جگہ تے، دب کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی تے عقیدہ لوگاں نو یہ دسیا ہے کہ جندہ پنج تن نال اے پیار نہیں۔ پڑھن دی اجازت ہے جنہاں پڑھنا ہوئے۔ جندہ پنج تن نال اے پیار نہیں، او دے کلیمے دا اعتبار نہیں، جڑا چواں یاراں دا اے یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ لاکھ نفل نماز پڑھ بھاوے، لکھ لمحے سجدے کر بھاوے، جے تو آل رسول دا دشمن، جے تو اصحاب رسول دا دشمن، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ اے
نہ آکھیا جے ٹل دیاں گلاں ہو رہی نے، اے نہ آکھیا جے اپنے کولوں مولوی صاحب نمازاں دی منفی کر رہے نے، اے نہ آکھیا جے اے تے اپنے کولوں روایات سنا رہے نے۔ میں کہا میرے مزاج وچ من گھڑت روایت بیان کرنا نہیں، میری فکر وچ گھر من گھڑت رسم و رواج نہیں، میری سوچ وچ ضعیف حدیث بیان کرنا نہیں۔ آنا انہاں گلاں دے بارے تینوں پاک نبی دا فرمان سناواں۔ حضرت مسلمانوں امام حاکم رحمت اللہ علیہ آپ نے المستدرک للحاکم دے اندر مسلمانوں حدیث نمبر 4766 پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلو ان رجلا سفن بین رکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ تو جو کریا جے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے دے بارے کلام فرمایا۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ کعبۃ اللہ دے قریب حجر اسود ہوے، ایک پاسے مقام ابراہیم ہوے، اون دے درمیان مصلی بچھا لوے، اون دے درمیان مصلی بچھا لے، نمازاں پڑھ رہا ہے، ساری رات قیام اللیل کر رہا ہے، دن نو روزہ رکھ رہا ہے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم لقی اللہ، اس بندے نو اتھی موت آ گئی ہے۔ توجہ کریا جے اس بندے نو اتھی موت آ گئی ہے، مر گیا ہے، مسلمانوں دنیا تو چلا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا دخل النار، اے بندہ جہنمی ہے، اے بندہ جہنمی ہے۔ جدوں میں اے حدیث پڑھی تے میری بھی عقل حیران ہوئی، جویں تسی حیران ہو گئے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی دے نال، بڑے دردمندانہ مسلمانوں انداز دے نال سونیا تیری بارگاہ دے اندر عرض کردے پیا یا رسول اللہ ماجرا کیے ساڈے کول تے بندے کہندے نے سعودی والے بڑے چنگے نے، جیڑا بندہ عمرہ کر آوے بندے کہندے نے گناہ بخشے گئے نے، جیڑا بندہ حج کر آوے بندے کہندے نے گناہ معاف ہو گئے نے۔ سونیا وجہ کی گل ہے، بندے نے ساری زندگی عجم وچ نہیں عرب دے اندر، پھر عرب دے اندر حرم تو باہر نہیں حرم دے اندر، پھر حرم دے اندر کعبۃ اللہ تو دور نہیں کعبۃ اللہ دے قریب۔ جڑے عمرہ کرن واسطے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے اے او جگہ ہے جتھے جان واسطے نفل پڑھن واسطے لوگ تڑپ جاندے نے۔ ایک پاسے نکر تے حجر اسود دے سامنے مقام ابراہیم ہے، جنی کو جگہ ہے کیمرے تے دیوار دے اندر ہے، انی کو جگہ حجر اسود دے مقام ابراہیم دے درمیان ہے۔ پاک نبی فرما رہے نے ان رجلا سفن بین رکن والمقام، اس جگہ تے جتھے بندے تڑپ جاندے نے دو نفل ٹائم مل جائے پڑھ لئیے، پڑھن نہیں دیندے، انہاں رش ہوندا ہے۔ پاک نبی نے فرمایا انہاں دوواں جگہ دے درمیان بندہ مصلی بچھا لوے، مصلی بچھا لوے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 15 دن نہیں، 20 دن نہیں، 40 دن نہیں، 50 دن نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، ساری زندگی گزر جاوے، ساری زندگی اٹھے گزر گئی ہے۔ سارے بندہ انہا پریزگار ہے، چوٹی دا پارس آئے، نیک تے اندے تقوی دے اندر مسلمانوں کوئی کمی نہیں، اندیاں عبادتاں دے اندر کوئی کمی نہیں، اندیاں ریاضتاں تے مجاہدے دے اندر کوئی کمی نہیں۔ پاک نبی نے فرمایا ہے اٹھے سارا دن بندہ روزے دی حالت وچ گزاردا ہے، ساری رات نفل پڑھدیاں پیا گزار دیندا ہے۔ مسلمانوں دی زندگی گزر گئی ہے، انجی گزر گئی ہے، عبادت کردیاں پیا گزر گئی ہے۔ اس جگہ تے اے بندہ موجود ہے، ثم لقی اللہ، پاک نبی نے فرمایا بندے دی روح پرواز کر گئی ہے، بندہ دنیا تو چلا گیا ہے۔ پھر فرمایا دخل النار، سونیا وجہ کی ہے بندہ پھر بھی جہنم میں چلا گیا ہے۔ کی ہویا ہے، کی بنیا ہے، وجہ کی ہے حجر اسود نے کیوں نہیں بچایا؟ حجر اسود ایک باری دورو بندہ استلام کرے تے گناہ چوس لیندا ہے، سونے حجر اسود نے کیوں نہیں بچایا؟ کی ہویا ہے، اے مقام ابراہیم نے کیوں نہیں بچایا؟ کعبۃ اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ او مطاف دیاں برکتاں تے رحمتاں تے کیوں نہیں بچایا؟ مسلمانوں عبادتاں تے روزیاں تے زکاتاں نے کیوں نہیں بچایا؟ نفلی نمازاں نے کیوں نہیں بچایا؟ سونیا وجہ کی ہے؟ پاک نبی نے فرمایا دنیا والو میری گل یاد رکھ
رکھیا جے اے بندے دی عمل دے اندر کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دی عبادتاں نو فائدہ نہیں دیتا حجر اسود فائدہ نہیں دیتا اے مقام ابراہیم فائدہ نہیں دیتا پاک نبی نے فرمایا وجائے وے اندے دل وچ میری آل دا پیار کوئی نہیں اندی دل وچ میرے نبی دی آل دا پیار کوئی نہیں اندے وہو مبغض حدیث دے لفظ پڑھ رہا لأہل بیت محمد اندے دل وچ بغض عداوت میری آل نو چنگا نہیں سمجھدا میری آل بیت نال پیار نہیں کردا ذکر نہیں کرنا نفرت کردا ہے میری آل بیت نال بغض رکھدا ہے اس وجہ تو یہ بندہ جہنم میں چلا گیا ہے مسلمانوں کا عقل حیران ہو جاندی ہے اے ساری عبادتاں دنیا تو چوٹی دی جگہ دے اوتے بندہ عبادت کردا ہوئے اوتھے موت آ جاوے لوکی کہندے نے بڑے چنگے نے سعودی والے میں کہ نا چنگے ہونے جنہاں دے دل وچ نبی دی آل دا پیار ہے ہر بندہ کعبۃ اللہ دے کول جاوے انہوں پھر بھی مکے جان دا فائدہ نہیں ہونا ہے اوے ماری جلال پور دی دھرتی تے تیرے دل وچ نبی دی آل دا پیار ہویا ہے میرے آمینہ دے لال نے مہربانی اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں آؤ نظر امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر دوسری حدیث نقل فرمائی ہے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزموا مودتنا فانه من لقي الله دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا پاک نبی نے فرمایا دنیا والے امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر نقل فرمایا پاک نبی نے فرمایا دنیا والے ہوئے میری آل بیت دے نال مودت کرنا لازم کر لو اللہ اکبر فرمایا میری آل بیت نال پیار کرنا لازم کر لو یا رسول اللہ پیار تے سی کرنے ہاں نعرے بھی بڑے مارنے ہاں غلامی دے دعوے بھی کرنے ہاں سونے ملنا کیے صلہ کی ملے گا توجہ ہے سونے صلہ کی ملے گا پاک نبی نے فرمایا داخل الجنہ بشفاعتنا محبت تساں کرنی ہے ساڑی شفاعت نہ اللہ جنت داخلہ فرما دینا اللہ اکبر کبیرہ پاک نبی نے فرمایا والذی نفسی بیادی حضور فرماندے نے اس رب دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان سونیا مدینے والیا تواڈے لباں وچوں جملہ نکلے اسی من جاواں گے اسی منکر نہیں ہے سونیا تسی بغیر قسم تو کلام کرو اسی پھر بھی منن واسطے تیار آ قسم کیوں اٹھائی جے پاک نبی نے اپنی آل بیت دی محبت مہر لان واسطے قسم اٹھائیے حضور فرماندے نے اس رب دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت میری جان لوگ کہن گے ہو سکتا زمینداراں تے راواں دا مولوی ہے ٹلاریاں گلاں کردا پیا ہو سکتا ہے اپنے کول اے روایات بیان کر رہا ہوے میں کیا سونیا جنہ مرضی ہے ٹل ہوے جنہ مرضی ہے زور ہوے جنہ مرضی ہے علم ہوے جڑا مرضی عہدے تے نوکری تے بندہ لگ جاوے لیکن جدوں سامنے قرآن آ جاوے سر جھک جاندا ہے جدوں سامنے حدیث آ جاوے نظراں جھک جاندیاں نے سر تسلیم خم کرنا پوندا ہے پاک نبی نے فرمایا اس رب دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اوئے اس رب دی قسم ہے جس نے پیدا کیتا ہے پاک نبی نے فرمایا لا ينفع عبدا عمله او دنیا والے لا ينفع نفع نہیں ہونا ہے لا ينفع عبدان بندے نو عمل ہون دے عمل دا بندے دے اپنے عمل دا فائدہ نہیں ہونا نہ نماز دا فائدہ نہ روزیاں دا فائدہ نہ زکاتاں دا فائدہ نہ رمضان وچ لمیاں لمیاں لینا لا کے غریباں نو رسوا کرن دا فائدہ حاجی صاحب سخاوت کر رہے نے 500 روپیہ دے رہے نے میں کہ لعنت ہوے ایسی سخاوت جڑا غریباں دی عزتاں نو مجروح کر رہا ہے اوے شرم نہیں اوندی اور رب نال بھی سودا کرنا ہے تے لوکاں کول بلے بلے کروانی ہے رب کول سودا کرنا ہے تے واہ واہ بندیاں کول منگن دا طلبگار ہے او شرم نال ڈب جانا چاہیدا ہے اور رب دی عبادت انج کر سخاوت انج کر اور سجے ہاتھ نال دیویں تے کھبے نو پتہ ہی نہ چلے
تیریاں سخاوتاں دا فائدہ نہیں ہونا، تیریاں افطار پالٹیاں دا فائدہ نہیں ہونا۔ میں حیران ہو جانا وا، غریباں نو چھڈ کے تے افطاری ہوندی ہوندی ہے، جڑا پہلے 100 کلے دا مالک ہے اوندی افطاری کر کے ثواب دا طلبگار بندہ، میں صدقے جاواں تواڈے دین سمجھن تو میں حیران ہو جانا وا، تسی کیڑے مسئلے سن دے رہے ہو؟ اے دنیا والےو، میرے پاک نبی نے فرمایا فائدہ نہیں ہونا، تواڈے عمرے تے حج دا فائدہ نہیں ہونا، تواڈیاں زکاتاں تے خیراتاں دا فائدہ نہیں ہونا، لا ينفع عبدا عملو، سونا وجہ کی ہے کدوں فائدہ ملنا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ بمعرفت حقنا، اور جدوں میری آل دے حق نو پہچانو گے، جدو میری آل دے حق نو پہچانو گے، میری آل بیت نال پیار کرو گے، میری آل بیت نال مودت کرو گے، پھر سر سجدے وچ ہوے گا، اللہ نمازاں دا فائدہ دے گا، پھر مسلمانوں روزہ رکھیں گا، اللہ روزیاں دا فائدہ دے گا۔ میں کہنا صحابہ تو بغیر گزارا ہے، نال بیت تو بغیر گزارا ہے، پاک نبی نے رزلٹ کڈ چھڈیا ہے، آل نو مننا جے تے تیرے عمل قبول نے، میرے صحابہ نال پیار کرنا جے تے عمل قبول نے، تائی تے سنی اس قول تے عمل کر دیا ہویا، نبی دی ساری حال نال پیار کر دینے، نبی دے صحابہ نال پیار کر دیا ہویا، دنیا والیاں نو ہی او سبق دیندے نے، جندہ پنج تن نال باواز بلند جیڑا جیڑا سمجھدا ویالے بیت دا نوکرا جھوم کے جندہ پنج تن نال اے پیار نہیں، جندہ پنج تن نال۔ یا اللہ جیڑا تیرے نبی دی آل تے بولنے، انہوں کل قیامت وچ وی آل دی شفاعت عطا فرماوی، جندہ پنج تن نال او دے کلیمے دا اعتبار نہیں، جڑا چھواں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، لاکھ نفل نماز آئے پڑھ بھاویں، لاکھ لمے سجدے کر باویں، جے تو آل رسول دا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تے میں گل کردا پیاں، بس سنیا وچ کہانی ونڈ نہیں ہوندی تے کرن والا سننی نہیں ہوندا، ساڈا تے مختصر جا گل ہے، اور ایک جملے دے اندر گل مکا دینے ہاں، جنہاں نو حضور نے منوایا ہے انہاں تو منن تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اسی ہون دیاں تحقیقاں، ہون دے روڑے، ہون دی تاریخ دیاں من گھڑت روایتاں نو جتی دی نوک تے بھی نہیں سمجھ دے۔ ساڈا مسلک یا قرآن دے مطابق ہے یا نبی دے فرمان دے مطابق ہے۔ یارے او دین اپنیاں مرضیاں دا نہیں منی دا۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، مشکاہ شریف سے پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ حضور نے فرمایا بندے کہندے نے یارا مسئلہ پہلی بار سنیا ہے، میں حیرانگی ہوندی ہے جڑا بندہ آندا پہ ہوندا نا ماں آ مسئلہ پہلی بار سنیا ہے، اون بندہ پوچھے بو تسی شیخ الحدیث ہو، تسی شیخ القرآن ہو، تسی عالم دین ہو، تسی شیخ ہی ہو، میں جی مزدوری کرنا، مگر تسی جمعہ والے دن بھی خطبے دے ٹائم جاندے ہو، مسئلہ سننا کدو؟ مولویاں گھر جا کے سکھانا ہے۔ مسئلے ہوندے نے جے خطبہ شروع ہون تو پہلے بیٹھ کے تے پھر مکمل موضوع سنیا جائے، پھر بندہ مکمل موضوع بیان کرے۔ آج تسی 4 جمعے انج پڑھ لو تاڑے دلائیں ویکھیا مسئلے پیدا کنے ہوندے۔ عید ورینے تے بندہ جڑا ہوندا وہ بھی آندا پہلی بار سنیا ہے۔ جی پیارے ہو قرآن پڑھو، حدیث مصطفیٰ تے عمل کرو۔ بندہ آندا عقل نہیں من دی اے مسئلے نو، حضور نے جواب دیتا ہے اس گل دا کہ اسی لاوارث نہیں۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ توجہ ہے؟ حضور فرماندے نے مومن او بندہ ہے، مومن او بندہ ہے، اگوں نہ گل کرے جے ساڈی عقل نہیں مندی، فرمایا مومن او بندہ ہے جیڑی اپنی عقل نو شریعت دے تابع کر لے۔
تابع لما جیت بھی اے نہیں آکھنا عقل نہیں مندی جدوں پتہ لگ جاوے نا مسئلہ دینی ان دے مطابق عقل فوراً تابع کرنا عقل دے گھوڑے نہیں دوڑانا ان دے تابع عقل نو کرنا حضور فرمایا جدوں عقل نو شریعت دے تابع کر لو گے اودوں پکے مومن بن جاؤ میری دعا ہے اللہ تانوں پکا مومن بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ